پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پرنسپلز یا پرنسپلز آف دی پاکستان فارن پالیسی. خارجہ پالیسی سے مراد وہ تعلقات ہوتے ہیں جو ایک ملک کسی دوسرے ملک سے اپنی سالمیت اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے قائم کرتا ہے. اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو چکی ہے پیچھے، تو مزید میرا خیال ہے اس پہ آگے بڑھنے سے ٹائم کا ضیاع ہی ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹلی ان پرنسپلز کی طرف جائیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس حوالے سے. پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا. اس لیے پاکستان نے اسلامی اصولوں، مساوات اور رواداری کے ضابطوں کو مد نظر رکھ کر اپنی خارجہ پالیسی متعین کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی تبدیلیاں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں، جن میں نیشنل انٹیگریٹی، سپورٹ ٹو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، friendly relations with neighbors, unity of Islamic world, coordination with the third world countries, UN charter, non-alignment movement کے ساتھ رابطہ، friendly relation with the big powers, against racial discrimination, against colonialism, against aggression. So یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں جن پہ ہم ون بائی ون بات کریں گے. قیام پاکستان کے وقت پہلے ہم سب سے پہلے نیشنل انٹیگریٹی کی بات کریں گے. ملک کی سالمیت کا تحفظ اس کو ہم کہیں گے. قیام پاکستان کے وقت ہندو اور انگریز دونوں پاکستان کی تخلیق کے مخالف تھے. تقسیم ہند کے وقت انگریزوں نے بہت سے علاقے جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے ہندوستان کو دے دیے تاکہ پاکستان اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے. بھارتی لیڈروں نے نہ صرف پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کیا بلکہ حملہ کرنے تک کی دھمکی دی. اس وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ ملکی سالمیت کا تحفظ تھا. اس مقصد کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ نے متعدد اقدامات کیے. اقوام متحدہ کے چارٹر کو تسلیم کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کے خلاف مہم چلانے اور اسے کامیاب بنانے والوں میں پاکستان پیش تھا. پاکستان نے اپنی تینوں مسلح افواج کو جدید ترین اسلحہ سے لیس کیا اور کامیاب ایٹمی دھماکہ 28 مئی 1998 کو کیا تاکہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ سیٹوں میں شامل ہونا، سینٹروں میں شامل ہونا، مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے کرنا، ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ملک کی سالمیت کا تحفظ تھا. دوسرا اہم جو نقطہ تھا وہ حق خود ارادیت کی حمایت ہے. فیور آف دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. یہ پاکستان نے ہمیشہ حق خود ارادیت جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی قوم کو، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، جہاں کہیں بھی مظلوم عوام آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، پاکستان نے ہمیشہ مظلوم اقوام کی حمایت کی ہے. ان کی آزادی اور حق خود ارادیت کا پاکستان ہمیشہ سے علم بردار رہا ہے. پاکستان نے فلسطین کی آزادی کے لیے اور جنوبی افریقہ کے عوام پر ظلم کے خلاف آواز بلند کی. ان کی جدوجہد آزادی پر بھی بھرپور کردار ادا کیا. موزمبیق، زمبابوے، ایریٹریا، لیبیا، ٹیونس، مراکش، انڈونیشیا، کمبوڈیا اور ترک قبرص میں عوامی تحریکوں کے لیے پاکستان نے ہمیشہ نمایاں خدمات سر انجام دیں. ویتنام میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف مہم میں پاکستان شریک رہا، حالانکہ اسے امریکی عتاب کا شکار بھی ہونا پڑا. اس کے باوجود پاکستان ہمیشہ ویتنامیوں کی سپورٹ کرتا رہا. اسی طرح دسمبر 1979 میں جب روسی فوج نے افغانستان میں جارحیت کی تو پاکستان نے بڑی دلیری سے حق کا ساتھ دیا، مجاہدین کو سپورٹ کیا، جنگ کو روکا افغانستان میں، اور پاکستان نے بلا امتیاز ہر قوم کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ سے حمایت کی اور حمایت کرتا رہا ہے. اسی طرح آپ کشمیر کی بات کریں تو چونکہ کشمیر پاکستان کا اپنا انٹیگرل پرابلم ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو سپورٹ کیا اور یہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان اسی طرح کرتا چلا آ رہا ہے. پھر اگلا ہے فرینڈلی ریلیشنز ود نیبر یا نیبرنگ کنٹریز. یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم پرنسپل ہے. پاکستان چونکہ جغرافیائی طور پر جس خطے میں واقع ہے وہ خطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے اطراف میں 3 بڑی طاقتیں روس، چین اور بھارت کے علاوہ تاجکستان، افغانستان اور ایران بھی ہیں. پاکستان ہمیشہ سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنے کی پالیسی پر گامزن رہا ہے. ماضی میں تباہ کن جنگوں اور تلخ تجربات کے باوجود پاکستان نے بھارت کے ساتھ بھی ہمیشہ
خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی اور ایون یہاں تک آفر کی کہ ہم جنگ نہ کرنے کا آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، لیکن بھارت چونکہ اپنی طاقت کے زوم میں، بڑی اکانومی ہونے کے زوم میں وہ ہمیشہ سے پاکستان کی مخالفت کرتا رہا ہے، تو اس نے پاکستان کے خلاف جنگ نہ کرنے کا منصوبہ جو ہے یا معاہدہ جو ہے اس پر سائن کرنے سے یا اس کو معاہدے پر گفتگو کرنے سے بھی ایون انکار کر دیا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق باہمی گفت و شنید اور محبت اور پیار سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو۔ ایران اور چین سے پاکستان نے سرحدی معاہدے کر کے باہمی دوستی کو فروغ دیا، افغانستان کو راہداری کی سہولت دی ہوئی ہے۔ دسمبر 1991 میں آزاد ہونے والی اسلامی ممالک جو جن کو ہم ساؤتھ ایشین اور سارے سینٹرل ایشین سٹیٹس کہتے ہیں، مسلم سٹیٹس ہیں، ان میں تاجکستان کے ساتھ بھی پاکستان کے مثالی ریلیشنز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن ود دی مسلم ورلڈ، مسلمان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان نے، اور یہ پاکستان کی پالیسی کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے پچھلے لیکچر میں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا یہ مظہر ہے، خارجہ پالیسی کا مظہر ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرے گا۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول رہا ہے۔ پاکستان نے بیشتر اسلامی ممالک کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا، جن میں انڈونیشیا، مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا، برونائی اور فلسطین وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے تمام اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات ہیں اور مسلم امہ کے اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، جس کو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بھی پاکستان ہمیشہ سے فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ آگے پھر ہے کوآرڈینیشن ود دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے غریب ممالک تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں۔ پاکستان ابتدا سے ہی ان ممالک میں اتحاد کا خواہاں ہے۔ ان ممالک کے اتحاد کے لیے جو بھی تحریک چلی، پاکستان نے ہمیشہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اپریل 1955 میں بنڈوک کانفرنس جو ہوئی اس میں بھی پاکستان شریک ہوا اور ایفرو ایشیائی اتحاد کے لیے کوششیں کی، یعنی ایشیا اور افریقہ کے جو ممالک ہیں ان کے اتحاد کی کوششیں کی۔ گروپ آف 1777 یہ جو ترقی پذیر ممالک کا گروپ ہے، اس کی تشکیل میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر ہمیشہ تیسری دنیا کے موقف کی حمایت کی۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے تیسری دنیا کے ممالک کو ایک نئے اقتصادی نظام کے قیام کی تحریک پر بھی آمادہ کر لیا تاکہ غریب ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کے جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو استحصال ہے، اس سے بچ سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ جو تعاون ہے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے اس کو عمل درآمد کی صورت میں، تو پاکستان نے ہمیشہ سے جب سے یو این کو سائن کیا، یو این کی رکنیت لی، یونائٹڈ نیشن کی رکنیت لی، اس کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے یو این چارٹر پر بھی دستخط کیے اور آج تک پاکستان ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ تعاون کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرنے کا عہد کر رکھا ہے اور قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی جتنی بھی کوششیں ہمیشہ پاکستان نے ان کی سپورٹ کی ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو اقوام متحدہ کی طرف سے امن فوج بھیجی جاتی ہے اس میں پاکستان نے ہمیشہ بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اور پاکستانی فوجی دستے ہمیشہ جہاں پہ بھی امن فوج جاتی ہے اس میں عمومی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ خود بھارت کے خلاف جنگوں میں جب اقوام متحدہ نے جنگ بند کرنے اور پرامن ذرائع سے جو حل ہے اس کو تلاش کرنے کی ہدایت کی تو پاکستان نے اس پر بھی عمل کیا۔ پھر نان الائنمنٹ ہے، غیر جانبدار تحریک سے وابستگی۔ دنیا جب دو بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، ویسٹرن بلاک اور ایسٹرن بلاک، جس کو آپ کہہ لیں کہ یورپین بلاک ویسٹرن ہے جس کی سربراہی امریکہ کے پاس تھی، اور دوسرا بلاک جو ہے وہ یو ایس ایس آر کے پاس تھا اور اس کی سربراہی یو ایس ایس آر کر رہا تھا، اور اس میں سوشلسٹ کنٹریز جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ پاکستان نے ان دونوں بلاکوں سے کنارہ کشی اختیار کی، گو کہ کسی نہ کسی حد تک وہ دونوں بلاکس جو ہیں ان کے ساتھ وہ شریک کار رہا، لیکن دشمنی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ دونوں بلاک کے ساتھ پاکستان کی وابستگی جو ہے وہ اس حوالے سے تھی کہ دوسرے جو بلاک ہے اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے پاکستان کی طرف سے۔ تو اس دوران دو بلاک میں جب دنیا بائی پولر سسٹم میں بٹی ہوئی تھی تو ایک نئی تحریک نے جنم لیا، اور وہ نئی تحریک کیا تھی؟ وہ نئی تحریک تھی غیر وابستہ ممالک کی تحریک۔
اس کو ہم نان الائن موومنٹ کہتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی نان الائن موومنٹ کا حصہ ہے، اور پاکستان کو اپنی سلامتی کے پیش نظر 1954-55 میں سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شریک ہو کر مغربی ممالک سے اپنی وابستگی تو اختیار کرنا پڑی، لیکن اس میں اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے کرنا پڑا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی رویہ جو تھا اس نے پاکستان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بھارت اپنی فوجی برتری کی وجہ سے پاکستان کو اللہ نہ کرے نگل لینے کی کوشش کرتا۔ جب پاکستان نے اپنی سلامتی کے لیے مناسب بندوبست کر لیا تو ان معاہدوں سے نہ صرف علیحدہ ہوا بلکہ غیر جانبدار ہو گیا، اور ستمبر 1979 میں غیر جانبدار تحریک جس کو نان الائن موومنٹ کہتے ہیں اس سے وابستہ ہو گیا۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد غیر جانبدار جو تحریک ہے یعنی نیم جو ہے یہ نان الائن موومنٹ، اس کی اہمیت کم ہوگی چونکہ بلاکس کی وجہ سے تھی، بائی پولر دنیا تھی۔ اب جو USSR ہے وہ تو ختم ہو گیا، اس واسطے اب وہ جو نان الائن موومنٹ ہے اس کی اہمیت بھی ختم ہوگی۔ تاہم پاکستان اس پلیٹ فارم سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ میں ہمیشہ دلچسپی لیتا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان از آلویز اگینسٹ دی اگریشن، یعنی جو حملہ آور ہیں، اگریسو قوتیں ہیں، پاکستان نے ہمیشہ ان اگریسو قوتوں کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی تنازعات کو باہمی گفتگو، ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا حامی ہے۔ جب بھی کسی ملک نے جارحیت کی، پاکستان نے اس کے خلاف بلا جھجک اپنا موقف واضح کیا۔ روس کی افغانستان میں فوجی مداخلت، ویتنام کا کمپوچیا پر حملہ، امریکہ کی ویتنام کے خلاف جارحانہ کارروائی، اسرائیلیوں کی عربوں کے خلاف جارحیت، سربیا کی بوسنیوں کے خلاف جارحیت اور عراق کی طرف سے کویت پر قبضے کی پاکستان نے کھل کر مذمت کی، اور یہ پاکستان کی پالیسی جو ہے جارحیت کے خلاف جو پالیسی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے نہ صرف جارحیت کی مذمت کی ہے بلکہ اپنے وسائل کے مطابق مظلوم اقوام کی مدد بھی کی ہے۔ افغانستان، بوسنیا اور کشمیری مہاجرین کی امداد پاکستان کی اسی پالیسی کی مرہون منت ہے۔ پھر اگلے ہے یہ ریلیشن شپ ود دی بگ پاورز۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ بڑی طاقتوں کی باہمی سیاست سے خود کو دور رکھے اور جہاں تک ممکن ہو سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرے۔ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے کسی تنازع میں ملوث ہونے سے ترقی پذیر ممالک ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ پاکستان اس اصول پر یقین رکھتا ہے کہ ایک بڑی طاقت کی خاطر کسی دوسری بڑی طاقت سے تعلقات خراب نہیں کیے جائیں۔ اسی لیے پاکستان تمام بڑی طاقتوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے ہوئے۔ امریکہ پاکستان کا بڑا دوست ہے اور وہ پاکستان کو بیش قیمت مالی اور تکنیکی امداد دیتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی دوستانہ ہیں۔ ہمارے تعلقات روس کے ساتھ بھی دوستانہ ہیں اور ٹوٹ جانے کے بعد تو اور اچھے ہو گئے۔ روسی ماہرین فولاد سازی اور تیل کی تلاش میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اور جب USSR تھا بھٹو صاحب کے دور میں ہماری پالیسی جو ہے وہ پالیسی شفٹ ہوئی ہماری ویسٹرن بلاک سے اس بلاک کی طرف، سوشلسٹ بلاک کی طرف، USSR کی طرف سے سٹیل مل کراچی میں لگائی گئی، اسی طرح تیل کی تلاش کے معاہدے ہوئے ان کے ساتھ اور انہوں نے سپورٹ کیا۔ پاکستان جو ہے اگلا پوائنٹ جو ہے پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے جو پرنسپل ہے وہ پاکستان از اگینسٹ دا ریشیل ڈسکریمنیشن، جو نسلی امتیاز ہے پاکستان نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان نے کسی بھی نسل کی برتری کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کا یہ کانسیپٹ ہے اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ دنیا کی تمام قومیں ایک جیسی ہیں، تمام انسان برابر ہیں، اور there should be no discrimination on the basis of race or color۔ جنوبی افریقہ، روڈیشیا جو زمبابوے ہے اب، اور موزمبیق کے حوالے سے پاکستان نے نسلی بنیادوں پر گورے اور کالے کے امتیاز کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کیا۔ اسی طرح پاکستان جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کے بھی مخالف ہے، اگینسٹ دا کلونیلزم۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد تمام محکوم قوموں کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ انڈونیشیا، الجزائر، قبرص، لیبیا، تیونس، مراکش، ملیشیا، سری لنکا، برما اور بہت سارے دوسرے ممالک جن کا تعلق افریقہ سے ہے اور ایشیا سے اور جنوبی امریکہ سے بھی ہے، وہ ممالک آہستہ آہستہ آزاد ہوتے گئے۔ پاکستان نے سب کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر مہم چلائی۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے دنیا کی بیشتر بڑی نوآبادیاں آزاد ملکوں کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی ممبر بن چکی ہیں،
لیکن آج بھی دنیا میں کوئی 1 کروڑ سے زیادہ افراد غیر ملکی راج کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چھوٹی بڑی نوآبادیات اور مقبوضات کی تعداد اب 50 کے لگ بھگ ہے۔ اسی طرح پاکستان نے جو بین الاقوامی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح پاکستان نے ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں میں کمی کے حوالے سے بھی بڑا احساس ہے پاکستان میں، اور پاکستان چاہتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار اور روایتی ہتھیار جو ہیں دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو کم کیا جائے۔ اور پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بھی بھارت کے نیوکلیر پروگرام کے متوازی اپنی سیکیورٹی کے لیے اور اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا۔ اور پاکستان اب بھی ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ اگر بھارت اپنا پروگرام جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرے، اس کو پیچھے کرے، اس میں ہتھیاروں میں کمی کرے تو ہم بھی تیار ہیں، اور اس مقصد کے لیے پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم جو پرنسپل ہے وہ منصفانہ بین الاقوامی اکنامک آرڈر ہے، یعنی جسٹیفائبل اکنامک آرڈر، وہ اکنامک آرڈر جو کسی کا استحصال نہ کرے، وہ اکنامک آرڈر جو سارے لوگ جو ہیں ان کی بھلائی کے لیے کام کرے، وہ اکنامک آرڈر جو بڑی قوموں اور چھوٹی قوم جو غریب قومیں ہیں ان کے درمیان برابری کی سطح پہ کام کرے۔ تیسری دنیا کے ممالک کو منظم کرنا اور منصفانہ بین الاقوامی اقتصادی نظام کا قیام پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے۔ اس کے لیے پاکستان انفرادی طور پر اور گروپ 77 جس کا قیام 1967 میں عمل میں لایا گیا، اس کے ایک رکن کی حیثیت سے شمال اور جنوب، امیر اور غریب کے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو نارتھ اور ساؤتھ کی کانسیپٹ ہے، نارتھ کے ممالک وہ ہیں جو امیر ممالک ہیں، بگ کنٹریز ہیں، ان کو ہم گروپ آف 7 بھی کہتے ہیں، اور جو جنوب کے ممالک ہیں، ساؤتھ کے ممالک، یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں گروپ آف 77 بھی آتا ہے۔ تو جب ہم نارتھ اور ساؤتھ کے ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ غریب اور امیر ممالک کے درمیان، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان اس بات پر بھی پختہ یقین رکھتا ہے کہ اقتصادی بحران جو ترقی پذیر ممالک کو متاثر کر رہا ہے اس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی تجارتی اور ماحولیاتی نظاموں میں منصفانہ اور حقیقت پسندانہ اقتصادی تعلقات استوار کیے جائیں اور تکنیکی اور صنعتی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے اہم جو اصول تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔